الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے زمانہ جاہلیت۔ درود پاک کی فضیلت شفیع معظم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عرب کے طول و عرض میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اور مذاہب بھی عرب کے ہاں موجود تھے، جیسے کہ یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت۔ یہودیت یہ مدینہ اور خیبر کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہودیت کا مدینہ کے اندر زور تھا، اور جو عیسائیت ہے یہ غسان اور قصاع کے علاقہ میں پائی جاتی تھی، اور جو مجوسیت ہے یہ بہت کم رہ گئی تھی۔ مجوسیت، بت پرستی عیسائیت اور یہودیت میں جذب ہوتے ہوتے بہت کم رہ گئی تھی، اور یہ یمامہ کے علاقوں میں اس کے افراد بستے تھے۔ اس طرح عرب کے اندر یہ مذاہب پائے جاتے تھے۔ ان مذاہب کے اوپر لوگ عمل کرنے والے موجود تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کثرت ازواج کا رواج تھا، یعنی کہ ایک مرد کے تحت 4 سے بھی زیادہ عورتیں ہوتی تھیں۔ جب ایک صحابی غیلان ثقفی ایمان لائے تو ان کے تحت 10 عورتیں تھیں، اور وہ لوگ 2 سگی بہنوں کو اپنے تحت رکھنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے تھے۔ ایک صحابی وہ اپنے والد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے تحت 2 سگی بہنیں تھیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا، اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اس شخص کے بڑے بیٹے کے تحت آتی تھی۔ اگر بڑا بیٹا چاہتا تو اسے اپنے تحت رکھتا، ورنہ اسے اپنے کسی بھائی کو دے دیتا یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دے دیتا۔ عرب کے اندر زناکاری عام تھی اور اس کو وہ جائز سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں
کہ زمانہ جاہلیت کے اندر 4 طرح کے نکاح رواج میں تھے۔ ایک نکاح جو متعارف ہے، جو آج بھی چل رہا ہے، یعنی کہ لڑکے اور لڑکی کے ولی ایک مہر متعین پر راضی ہو جاتے تھے اور ایجاب و قبول ہو جاتا تھا، تو اس طرح نکاح ہو جاتا تھا۔ یہ نکاح کی پہلی قسم ہے۔ نکاح کی دوسری قسم، شوہر اپنی بیوی کو حیض سے فارغ ہونے کے بعد اسے کہتا کہ تو فلاں کے پاس چلی جا، یعنی کہ تو اس سے صحبت کروا لے، اور وہ شخص یعنی اس کا شوہر اس سے پھر صحبت نہ کرتا تھا یہاں تک کہ اس عورت کو حمل ٹھہر جاتا تھا اور اس کو اس شخص سے بچہ پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ عورت کسی شریف آدمی کے پاس جائے اور بچہ شریف النسب ہو اور اس کے اندر اچھی صفات ہوں۔ یہ دوسری قسم کا نکاح ہے۔ تیسری قسم کا نکاح یہ ہے کہ ایک عورت پر 10 سے کم مرد ایک کے بعد ایک داخل ہوتا، اس طرح وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور وہ بچے کو جنم دیتی۔ بچے کو جنم دینے کے کچھ دنوں کے بعد وہ سب مردوں کو بلاتی اور انہیں کہتی کہ جو تم نے کارروائی کی وہ تمہیں معلوم ہے، تو وہ عورت 10 سے کم شخصوں میں سے جس کی طرف کہہ دیتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، تو وہ بچہ اسی کا ہوتا تھا، وہ شخص انکار نہ کر پاتا تھا۔ اور چوتھا نکاح یہ ہے کہ 10 یا اس سے زائد مرد ایک عورت پر داخل ہوتے تھے تو وہ عورت حاملہ ہو جاتی تھی اور بچے کو جنم دیتی تھی۔ تو جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو ایک قیافہ شناس یعنی کہ ایک ماہر عورت کو بلایا جاتا تھا جو بچے کو دیکھتی، اس کے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ دیکھ کر فیصلہ کرتی، اور سب مردوں کو بلایا جاتا۔ تو سب مردوں میں سے جو سب سے زیادہ اس بچے کے مشابہ ہوتا تھا وہ قیافہ شناس عورت اس بچے کو اس کا باپ قرار دے دیتی تھی۔ تو اس طرح کا یہ چوتھا نکاح تھا۔ یہ جو عورتیں تھیں اپنے گھروں کے اوپر خاص قسم کے جھنڈے لگایا کرتی تھیں تاکہ ان کے پاس مرد آئیں۔ اس طرح کی زمانہ جاہلیت کے اندر ان کی حالت تھی، اور یہ اہل عرب کی حالت تھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی آمد کا صدقہ جس کے آنے سے یہ سب برائیاں ختم ہوئیں، اسی نبی کی آمد کا صدقہ ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔